اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله پھر آخر میں مکہ کے لوگوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ سودے بازی کے ساتھ ساتھ ابو طالب پر زور دیا۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے صبر سے کام لو، تمہاری قوم کے لوگ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اس میں تم ان کے ساتھ کچھ سودا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج بھی لا کر کے رکھ اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے اس کام سے رک نہیں سکتا۔ کہ چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے، خدا کے کام سے میں بعد ہرگز رہ نہیں سکتا۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی یہ 7ویں قسط ابھی کچھ ہی دیر میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ قبل اس سے کہ یہ کڑی شروع ہو، ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں آنی چاہیے کہ اس سے قبل درس میں یا اس سے پہلے والی کڑی میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید بلند کیا، مکہ کی گلیوں کے اندر، مکہ کی آبادی میں لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا شروع کر دیا، تو اس کا ری ایکشن کیسے کفار مکہ کے ساتھ تھا، اس کا رد عمل کفار مکہ نے کس طریقے سے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کیا کیا تدبیریں انہوں نے اختیار کی، تفصیل کے ساتھ ہم نے تدبیریں سنی تھی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے کبھی آپ کو لالچ دیا تو کبھی آپ کو ڈرایا،
کفار مکہ کی ٹیم آپ کے دربار میں پہنچتی ہے، کہتی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کسی حسین و خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ عہدہ اور اعلیٰ منصب چاہتے ہیں، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو کہیں اچھی جگہ پر علاج کرانے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ بہرحال کبھی اس حربے کو اختیار کیا گیا تو کبھی آپ کے چچا ابو طالب کے خدمت میں پہنچ کر وہاں پر سفارش کی گئی۔ بہرحال کہیں غنڈہ گردی تو کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کہیں آپ کو شاعر کہا گیا، ہر طریقے سے، ہر ممکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید کے کام سے روکنے کی مکمل کوشش کی گئی، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لینے کا ارادہ کیا گیا، پلان بنایا گیا، پورا منصوبہ بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرکار کس طریقے سے روکا جائے۔ تو لہذا ان بہت سارے کتنے ایسے اسباب تھے، 5-6 طریقے جو کفار مکہ نے اختیار کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس کیا تھی؟ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور چیز سے اعتراض نہیں تھا، کسی اور چیز سے انہیں تکلیف نہیں تھی، تکلیف تھی تو وہ صرف اور صرف دعوت اسلام کی تکلیف تھی کہ اسلام کی یہ دعوت بند ہو جائے، کلمہ توحید کی یہ دعوت بند ہو جائے، جس کے بدلے چاہے محمد جو لینا چاہے صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا ابو طالب کے سامنے، کہ کہا کہ اگر ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں چچا جان، پھر بھی میں اس اسلام کی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل تھا۔ تو انشاءاللہ اور آگے چیزیں تحقیق کے ساتھ سنتے ہیں۔ میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود حسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 7ویں کڑی کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سیرت کی یہ ایک کڑی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا ایک اہم جز آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سے دروس و عبر پوشیدہ ہیں۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ آخر ہمیں ان اسباق سے کیا سبق لینا ہے اور کیا درس لینا ہے۔ دیکھیے، بات پچھلے درس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب، جو اگرچہ حالت کفر پر تھے
لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے معین اور پورے مددگار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا کے ساتھ خصوصاً اور عموماً پورے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سودے بازی کی ہے. پہلے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دینے کا وعدہ کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ آپ کو ہم مکے کا سردار بنا دیتے ہیں, آپ کے آگے اور پیچھے لوگ چلتے رہیں گے. اگر یہ نہیں تو ہم اور آپ یہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ 1 سال یا کچھ دنوں تک آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور دوسرے سال یا دوسرے مرحلے میں ہم آپ کے رب کی پوجا کریں گے. جس پر یہ بات شاید پچھلے ہفتے رکھی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کا جواب بڑی سختی سے دیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کرتے. بلکہ بسا اوقات یہ لہجہ بڑا سخت رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, اے جاہلو, اے بے وقوفو, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں جس کی عبادت تم کرتے ہو؟ کیا ہم بھی غیر اللہ کی عبادت کریں؟ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. بعض روایات میں, جیسا کہ اب مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ پچھلے ہفتے یہ بات ہم نے رکھی تھی کہ نہیں, کہ انہوں نے مکہ کے ایک خوبصورت, بڑا ہی تندرست, صحت, شکل و صورت کے لحاظ سے بڑا ہی ایک اچھا نوجوان عمارہ ابن ولید کو لا کر کے پیش کیا کہ آپ اسے لے لیں اور اس کے بدلے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم ان کا صفایا کر کے ایک قصہ ہی تمام کر دیں. لیکن ابو طالب اس پر بھی راضی نہیں ہوئے. ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اس وقت ابو طالب کی عمر ہے 80 سے شاید بھی اوپر رہی ہو, یعنی بالکل بوڑھے ہو گئے تھے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ان کی یہ ہمت. پھر آخر میں مکہ کے لوگوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ سودے بازی کے ساتھ ساتھ ابو طالب پر زور دیا, اور ان کا ایک وفد اکٹھا ہو کر کے ابو طالب کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بھتیجے نے تو حد کر دی, ہمیں بیوقوف کہتا ہے, ہمارے باپ دادا کو بے عقلا کہتا ہے, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. اس سے آپ روکیں ورنہ آپ ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. ابو طالب ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے تھے, لیکن چونکہ مسلمان نہیں تھے اس لیے ایمانی قوت نہیں, بلکہ ان کے اندر خاندانی حمیت یہ بول رہی تھی. لیکن جب اتنا بڑا دباؤ بڑھا تو ان کے بھی پیر میں لغزش ہوئی. انہوں نے عقیل سے, حضرت ابو علی بن طالب کے بھائی عقیل سے کہا کہ جاؤ میرے بھتیجے کو بلا کر کے لے آؤ. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے سے گھر میں یا چھوٹے سے خیمے میں آپ کہیں پناہ گزین تھے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے, حضرت عقیل ہی کی زبانی ہے. وہ انہیں بلا کر کے لے آئے. سخت دھوپ تھی, بالکل ٹھیک دوپہر کا وقت تھا. ابو طالب نے کہا کہ جان عم, میرے پیارے بھتیجے, اب اس بوڑھے چچا کے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ رکھو جس کو یہ اٹھا نہ سکے. صبر سے کام لو. تمہاری قوم کے لوگ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اس میں تم ان کے ساتھ کچھ سودا کر لو.
یا کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ ان کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا. حالانکہ برا بھلا آپ گالیاں نہیں دیتے تھے. برا بھلا کہنا کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ آپ یہ کہتے تھے کہ یہ کسی چیز کے لائق نہیں ہے، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یہ ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، جنہیں تم اپنی قیمتی چیزوں کا، خواہ گلے کی شکل میں ہے، مال کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، جو ان کے در پہ لے جا کر کے نشاور کرتے ہو. یہ تو ایک ذرے، جیسا کہ اردو میں ایک بڑا مشہور محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ پرے کاہ کے بھی مالک نہیں ہے، ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. آخر تم ان کے سامنے اپنا سر کیوں جھکاتے ہو؟ صرف آپ کا یہ کہنا تھا، آپ گالی نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب چچا کے پائے ثبات کے اندر لغزش آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان آپ اس سورج کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا جس طریقے سے آپ کی قوم کے لوگ، اگر میں ان سے مطالبہ کروں کہ اس سورج سے ایک ٹکڑا لا کر کے مجھے دے دیں، اس سورج سے ایک شعلہ لا کر کے میرے حوالے کر دیں، جیسا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، ویسے میں بھی اس دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. جس طریقے سے ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سورج سے ایک شعلہ لا کر کے ہمیں دے دیں، ایسے ہی میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان اپنے دین کی دعوت کو بند کر دوں. بعض روایات میں ہے جس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج بھی لا کر کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں، پھر بھی میں اپنے اس کام سے رک نہیں سکتا. حفیظ جالندھری نے ان کی شاہنامہ کے اندر بعض چیزوں کا نقشہ بڑے عجیب اندازے پیش کیا. اس کا بھی نقشہ حفیظ نے عجیب اندازے پیش کیا کہ چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑھے ہو کر بشر دشمن. جفا و ظلم کے آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے حامان اور شداد آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا. میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. میرا ایمان ہے، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے. میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم جب ابو طالب نے دیکھا تو کہا، بیٹا جاؤ جو کچھ کرو تو تمہیں کرنا ہے، کوئی بھی تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. جب قریش کی یہ حکمت بھی کام نہیں آئی تو آخر میں اب کیا کیا ان لوگوں نے؟ اپنی ساری قوت اور ساری طاقت کو صرف کر دیا کس چیز پر؟ مسلمانوں اور مسلمانوں کے رسول کو تنگ کرنے اور تکلیف دینے میں. نتیجہ کیا ہوا کہ سن 5 ہجری رجب کا مہینہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو کہا کہ ایسا کرو کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، ملک حبش چلے جاؤ، جسے آج ایتھیوپیا اور ایریتریا کہا جاتا ہے. یہ علاقہ ہے جسے آج ایتھیوپیا اور ایریتریا کہا جاتا ہے، یہ علاقہ ہے. ہم نے سنا ہے
کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، جہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہذا تم لوگ ہجرت کر کے وہاں پر چلے جاؤ۔ چنانچہ پوشیدہ طور پر چھپ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجازت کے بعد 11 مرد اور 4 عورتیں، 11 مرد اور 4 عورتوں کا قافلہ مکہ مکرمہ سے شام کو نکلا، رات کو نکلا چھپ کر کے، اور جدہ جانے کے بجائے اس نے اور جنوب کا راستہ استعمال کیا۔ آج ایک جگہ ہے سمندر کے کنارے شعیبہ، اس جگہ اس وقت بھی وہاں ایک بندرگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام وہاں پر پہنچے، اور وہاں پہنچنا تھا کہ اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، 2 تجارتی اور سامانوں کا جہاز بالکل لینڈ کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار تھا، سمندر میں جانے کے لیے۔ جب یہ مسافر 17 یا 18 کی شکل میں وہاں پر پہنچے تو بڑے سستے میں انہیں دونوں کشتیوں نے بیٹھا لیا، صرف نصف دینار کے اندر، نصف دینار میں انہیں بیٹھایا اور لے جا کر کے مسوع جو ایک جگہ ہے وہاں پر انہیں اتار دیا۔ مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عثمان تو دکھائی نہیں دے رہا ہے مکے میں، زبیر تو اب مکے میں ہے ہی نہیں، عثمان ابن مظعون تو دکھائی نہیں دے رہے، عبد الرحمن ابن عوف بھی نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی نہیں دکھائی دے رہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ مزید تحقیق کیا تو عثمان بھی نہیں، عثمان کی بیوی بھی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ تھی، اور ابو سلمہ بھی نہیں ہے، اور ان کی بیوی ام سلمہ بھی نہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کو یہ خبر مل گئی کہ یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، لہذا ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، پیچھا کیا، جدہ کی طرف گئے، یہاں کوئی نہیں آیا، اور شعیبہ کی طرف گئے تو معلوم ہوا کہ ہاں یہاں کچھ لوگ آئے تو تھے لیکن ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس طریقے سے وہ لوگ کافروں کی پکڑ سے بچ کر کے نکل گئے۔ وہاں انہیں بڑا سکون ملا، بڑا آرام ملا، اور وہ ادھر بھی خبریں بھیجنے لگے کہ مزید اور بھی لوگ اگر آنا چاہتے ہیں، مزید لوگ اور آنا چاہتے ہیں تو ہجرت کر کے چلے آئیں۔ ساتھیوں، یہ رجب کا معاملہ ہے، لیکن رمضان میں مکہ مکرمہ میں ایک عجیب حادثہ پیش آیا، مکہ مکرمہ میں ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ سورہ والنجم نازل ہوئی، سورہ والنجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ عجیب انداز ہے اس سورت کا، اس سورت کا جو بالغانہ انداز ہے اس کے ساتھ مکہ والوں کو ایک پھٹکار بھی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں آپ پڑھنے ہی سے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ قسم ہے چاند کی، قسم ہے ستارے کی، جب وہ گرے، جب وہ ڈوبنے لگے، ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہے نہ راستہ بھٹکا ہوا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا یہاں تک کہ اس کی طرف کوئی وحی کی جائے، آخر تک۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب پھٹکار سنائی ہے انہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اللہ تعالیٰ کی کن کن آیتوں کے بارے میں تم شبہہ کرو گے؟ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تم اس حدیث پر شبہہ کر رہے ہو، تعجب کر رہے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو تمہیں تو رونا چاہیے، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم گانے کے اندر مشغول ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھکو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں۔ عجیب انداز اس سورت کا ہے، شروع سے آپ آخر تک، آکاش کے آپ لوگ ترجمہ سمجھتے اس کا اور پڑھتے جائیں آپ۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی رمضان کے مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ مسجد حرام تشریف لے آئے اور سارے کے سارے بڑے بڑے مکہ کے جو چغادری اور بڑے بڑے وڈیرے تھے سارے کے سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے انہیں مخاطب کر کے یہ سورت پڑھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی عظمت، قرآن کی حقانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت کے ساتھ ساتھ ان کے باطل معبودوں پر بھی چوٹ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضیزى ان هي الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. عجیب انداز ہے. کیا تم دیکھتے ہو لات کو اور منات کو اور ایک آخری ذلیل منات کو بھی، لات اور عزا کو اور منات کو بھی؟ عجیب تمہارا معاملہ ہے. تم نے عزیز سے عزا بنا لیا، مؤنث عزیز کا. اللہ سے منان سے منات بنا لیا، مؤنث بنا لیا. تم اپنے لیے مرد پسند کرتے ہو، لڑکے پسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہو. یہ کیا تماشا؟ عجیب صورت کا انداز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ لوگ قرآن پڑھنے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. کافروں نے کیا کہا؟ کیا کہتے ہیں کافر؟ اس قرآن کو سنو نہیں، بلکہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پر شور شرابہ کرنا شروع کر دو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر ایک عام قاری پڑھتا ہے تو ہم اور آپ، ہمارے یہاں پر کیسی کیفیت طاری ہو جاتی؟ ذرا سوچیں آپ. جبکہ لوگ سمجھتے ہی نہیں اس کے معنی اور مفہوم کو. چہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں اور ان لوگوں کے سامنے جو عربی کے فصاحت اور بلاغت سے اچھی طریقے سے واقف ہوں، ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ایک سعودی بچے نے جاپان میں ایک فنکشن کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کی تھی. اس پر ایک نامہ نگار عورت مسلسل قرآن تلاوت سن کر کے مسلمان ہو گئی. بھلا بتائیے، وہ معنی مفہوم کو نہیں جانتی تھی، صرف قرآن کا جو انداز ہے اس کو سن کر کے. تو چہ جائے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان پر کتنا اثر ہوا ہوگا. تو چنانچہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری آیت، پوری سورت پڑھے اور آخر میں آپ نے یہ آیت پڑھی، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھکو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں اور اللہ کی عبادت کرو. تو کہا اپنے اوپر مکہ کے مشرکین کو بھی قابو نہیں رہ گیا. آپ نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے سجدہ کیا، اور ان میں سے بھی تقریباً ساروں نے سجدہ کر لیا. 2 آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. 2 آدمی کے بارے میں، ایک امیہ، اس نے تکبر سے کام لیا، کہا کہ میں زمین پر اپنا سر رکھوں. ارے بدبخت، ان باطل معبود جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ان کے سامنے تو سر جھکاتے ہو لیکن اللہ کے لیے نہیں. لیکن اس پر بھی اتنا اثر ہوا کہ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی خانہ کعبہ کے اور اس کے اوپر اپنے پیشانی پر رکھ لیا، کہا کہ یہ میرا سجدہ ہے. اور دوسرے حضرت مطلب ابن ابی وداع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا. مسند احمد کی روایت ہے، میں اس مجلس میں موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی ہے تو سارے لوگ سجدے میں گر گئے، لیکن ہم نے سجدہ نہیں کیا. ہم نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی تو اس کا اثر یہ تھا، کسی سے بھی سن لیتے تھے، کہیں بھی سن لیتے تھے کہ سورت کی تلاوت کر رہا ہے تو فوراً سجدہ کر لیا کرتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ معاملہ پیش آیا. مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے قرآن کے اعجاز سے اور قرآن کے اثر سے مرعوب ہو کر کے اور متاثر ہو کر کے سجدہ تو کر لیا، لیکن ظاہر بات ہے یہ ان کے
مزاج، ان کی تعلیم اور ان کی تمام تر کوششوں کے بعد خلاف تھی. لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ پروپیگنڈا شروع کر دیا. پروپیگنڈا شروع کر دیا. کیا پروپیگنڈا رہا؟ پروپیگنڈا یہ رہا کہ اب تو محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی ہمارے بتوں کا نام اپنے قرآن جس کہتے ہیں اللہ کے ہاں، اس کے اندر لینا شروع کر دیا. اس کے اندر لینا شروع کر دیا ہے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، بعض علماء اسے قبول کرتے ہیں، بعض قبول نہیں کرتے، کہ یہ خبر حبشہ کے لوگوں تک پہنچی کہ مکہ کے لوگ تو مسلمان ہو گئے. مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے. اور ہو سکتا ہے کہ مکہ کے ان مشرکین نے یہ خبر جھوٹی وہاں پر پہنچائی ہو، یہ خبر جھوٹی پہنچائی ہو. لہذا ان میں سے کچھ لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے، ظاہر بات ساتھیوں، دوسرے شہر میں کس کو کہاں تک اچھا لگے گا؟ کس کو کہاں تک اچھا لگے گا دوسرے کے شہر میں جہاں پر کوئی اپنا نہیں ہے؟ لہذا لوگ واپس آ گئے. لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ یہ خبر ملی کہ یہ اطلاع جو ہم تک پہنچی ہے یہ جھوٹ ہے. تو اس میں سے کچھ لوگ تو چھپ چھپا کر کے مکے میں داخل ہو گئے اور باقی لوگ واپس چلے گئے. یہ معاملہ ہونا تھا کہ، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا تھا کہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مسلمانوں کو وہاں جانے کی اجازت دے دی. اس بار جسے دوسری ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے، ہجرت حبشہ الثانیہ، دوسری ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب تھی. مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب تھی. اور ان کے امیر حضرت جعفر بن ابی طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جداد بھائی حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی تھے. ان کے امیر وہ بن کر کے گئے. ان میں تقریباً 80 مرد تھے، 80 مرد تھے اور 19 یا 21 عورتیں تھیں. یہ لوگ بھی ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے. ساتھیوں، اگر صرف یہ واقعہ جو ہجرت کا سیرت کی کتابوں میں ہے وہی بیان کرتا رہوں تو آج کا درس اسی میں ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، صرف یہ اختصار کے ساتھ. جب یہ مسلمان وہاں پر پہنچے اور وہاں امن و سکون پائے، اللہ کی عبادت کرنے کا انہیں موقع ملا، تو مکہ کے لوگوں کو حسد ہوا، غصے میں آئے، غیرت آئی. انہوں نے کیا کام کیا کہ مکہ سے 2 لوگوں کو تیار کیا. ایک وہ شخص جو عرب کے ان 4 لوگوں میں ہے جنہیں عرب کے بڑے ہوشیار اور چالاک اور داہیہ اور عقل مند کہا جاتا تھا. وہ ہیں حضرت عمرو بن عاص. ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ دوسرا عمارہ ابن ولید، ان دونوں کو بھیجا. یہ لوگ مکے سے بہترین قسم کا چمڑا جو شام کی طرف سے لاتے تھے، یہ لوگ تجارتی طور پر اور دوسری طرف لے جایا کرتے تھے بیچنے کے لیے. انہیں ایک خوب بڑا ہدیہ تیار کیا اور بڑی اچھے قسم کا، اور نجاشی کے پاس بھیجا ہدیہ کے طور پر کہ لے جاؤ، نجاشی سے کہو کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ بیوقوف، ان پڑھ، جاہل لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے ان کا محاسبہ کیا تو آپ کے یہاں بھاگ آئے ہیں اور آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا. اس کا اثر یہ ہے کہ ہمارے یہاں گھر گھر کے اندر لڑائی چھڑی ہوئی ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے، عجیب مسئلہ ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے. ہم لوگوں نے انہیں روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ مانے نہیں. وہ آپ کے ہاں آ کر کے پناہ لیے ہوئے ہیں، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم
ان کے ساتھ نپٹیں، اور ہم جس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں آپ لوگ اس مصیبت کے شکار نہ ہوں۔ نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں بلایا جائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ آج میرے علاوہ کوئی دوسرا گفتگو نہیں کرے گا، بات میں صرف کروں گا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی، ایک لمبی تقریر کی، جس میں اپنی یعنی مکہ کی جو حالت تھی کہ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بھائی بھائی کو مار دیتا تھا، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ہم عورتوں کی عزت، یتیموں بیواؤں کا حق کھا جایا کرتے تھے، نماز روزہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، جھوٹ بولنا سارا ہمارے یعنی ہر قسم کی برائیاں ہمارے اندر تھی۔ اسی درمیان ہم میں سے ایک ایسا شخص جس کی شرافت میں کوئی کلام نہیں ہے، جس کے اعلیٰ خاندان ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہمیں آیا، ہمیں سچائی کی دعوت دیا، توحید کی دعوت دی، ہم نے اسے قبول کر لیا، بس اتنی سی بات ہے کہ ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے۔ جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، علی الاعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو، کہا اے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے، مردار کھاتے تھے، غریبوں کو، شریفوں کو، ضعیفوں کو ستاتے تھے، یتیموں پر، غلاموں، لوڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی سکھاتے تھے، زبردستی دکھاتے تھے۔ یہ حالت تھی برادر کا برادر جان لیوا تھا، گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھیوا تھا۔ ایک لمبی تقریر کی، اس کے بعد کہا نبی شہرہ ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا کوئی منکر نہیں، جس کی صداقت کا، دیانت کا، وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے، بخشی زندگی ہم کو۔ ایک لمبی تقریر کی اور اس کے آخر میں کہا بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنج و محن دشمن، ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جاؤ، یہاں حاضر ہیں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی نے کہا کہ تم لوگ سچ کہہ رہے ہو، یہ وہی بات ہے، یہ جو تعلیم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا ایک مصدر ہے، دنیا ایک چراغ کی ہیں، دونوں سوتے ایک چشمے سے پھوٹے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا تم جاؤ اور امن اور چمن سے رہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی نجاشی کے دربار سے واپس چلے آئے، لیکن رات میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک اور حکمت سوچی۔ بتایا نا کہ عرب کے عقل مندوں اور چالاکوں اور ہوشیار لوگوں میں ان کا شمار تھا، انہوں نے کہا کل میں بادشاہ سے ایک بات کہوں گا کہ بادشاہ بھی میری بات مان جائے گا۔ لوگوں نے کہا کیا ہے؟ کہا میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیے کہ یہ تو پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی بری بات یہ لوگ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی بری بات یہ کہتے ہیں۔ ارے بڑی بری بات کیا ہے بھائی؟ بڑی بری بات کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہی نہیں۔ جیسے آج اگر کوئی کہہ دے بڑا ہمت والا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، تو دیکھیں اس کی کیا حجامت بنے گی۔ جی ساتھیو، ہمارے بامبے میں چند بدماش یعنی گنڈے ڈاکوؤں کی بات ہے کہ 3-4 بالکل بامبے جہاں ہمارے بھائی قاری صاحب رہتے ہیں نا، ان کے بالکل قریب میں یعنی 7 راستہ بڑی مشہور جگہ، وہاں پر 3-4 اپن ایسے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک اس میں سے اہل حدیث خاندان تھا،
اہل حدیث کیا تھے؟ گنڈا بدماش اہل حدیث کہاں ہوتا ہے؟ لیکن خاندانی طور پر کیا تھا وہ؟ اہل حدیث گنڈا بدماش نہیں ہوتا، لیکن خاندانی اعتبار سے تھا. اور دو چار جو تھے وہ بابا اور ان کو ماننے والے تھے. تو بات ہوتی رہی کہ ہاں میں فلاں بابا کے پاس فلاں بابا. اس میں کہا کہ ابے تو پاگل ہے، گاڑی پہ ٹیک لگا کر کے پاگل ہے، بابا کے پاس کیا رکھا ہوا جو وہاں تو جاتا ہے؟ واللہ صرف اتنا کہنا تھا بس کہ اس کو پٹک کر کے اس کی زبان کاٹ لی. یہ بدماش داؤد ہے نا، اسی کے چیلوں میں سے کوئی چیلا تھا. وہ بھی تو پکا قبر پجاری ہے، وہ جس کے نام سن کر کے ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور حکومت کچھ کہتی ہے تو ہم اس پر ناراض ہوتے ہیں. پکا قبر پرست ہے وہ. اور ایک نہیں دو نہیں دسیوں مسجدوں کو چھین کر کے بت پرستوں اور قبر پرستوں کو اس نے دیا ہے بامبے کے اندر. کافر اس سے بہتر ہے شاید، ہے کہ نہیں؟ اسے ساتھیوں میں تھے. کیا صرف اس لیے بات تو زبان کاٹ لیا اس کی. ذرا آپ سوچیں تو چھ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں مسلمان اللہ کا بیٹا کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، ایک مجبور انسان ہے. یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ لہذا صبح کو کیا کام کیا کہ صبح کو جانے سے، بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے جتنے بادشاہ کے بڑے بڑے درباری تھے ہر ایک کو ہدیہ لے جا کر کے پیش کیا اور ہر ایک سے کہا کہ یہ جو آئے ہیں آپ ہماری تائید کیے گا بادشاہ کے پاس. کل تو بادشاہ نے ہماری بات سنی ہی نہیں، آج ہماری آپ تائید کیجئے گا بادشاہ کے پاس کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بہت بری بات کہتے ہیں. سب کو ہدیہ دے کر کے انہوں نے خرید لیا، تحفہ دے کر کے. جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک بات تو رہی گئی ہے کل ہو نہیں پائی. کہا کیا؟ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ ارے کہا بڑی عظیم بات کہتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی عظیم بات کہتے ہیں. کہا وہ کون سی بات ہے؟ بلاؤ ان کو، بلاؤ ان کو. حضرت ام سلمہ اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو جتنی الجھن اور پریشانی اس وقت پیش آئی تھی، کسی اور بات پر ہمیں الجھن اور پریشانی نہیں پیش آئی. بہت پریشان ہوئے، بڑی الجھن میں ہوئے. عجیب، کیا کیا جائے، کیا کہو گے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ بھائی میں تو ان کے بارے میں وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں سکھلایا، اس سے آگے میں نہیں. ہوگا جو ہوگا، ایک جگہ سزائیں جھیلتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہے، بہت ہو گئے، یہاں سے میں بھگا دیا جائے گا اور کیا ہوگا. لیکن وہی ہم کہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس سلسلے میں. چنانچہ نجاشی نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، سورہ مریم کے اندر جو بیان ہے نا، کہا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہی ہم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہمارے رسول نے کہا ہے. مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسے بیٹا دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام مریم کے ایک لوتے بیٹے ہیں، ان سے پہلے کوئی اولاد ان کو نہیں تھی. نجاشی نے جب یہ بات سنی نیچے سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا عیسیٰ کی جتنی حقیقت ہے اس سے اتنا بھی کم انہوں نے نہیں بیان کیا. جتنی حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کے ہے، یہ کہنا تھا کہ اس کے درباری کیا ہوئے؟ بفر گئے. کہا کہ تم لوگ بفرو یا نہ بفرو، چیخو یا نہ چیخو، حضرت عیسیٰ کی حقیقت یہی ہے. جاؤ تم لوگ اس گھر کو اپنا گھر سمجھو. اگر کوئی آدمی تمہیں تکلیف دیتا ہے اسے اس کی دگنی سزا دی جائے گی. تم اپنی مرضی سے یہاں سے جانا چاہو تو جاؤ، تمہیں یہاں سے کوئی لے جا نہیں سکتا ہے. اس طریقے سے مسلمانوں کو بڑا سکون اور اطمینان مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ کہ اس کے فوراً بعد دو حادثات ایسے مکہ میں پیش آئے جس نے کفار مکہ کو مزید تنگ کر دیا. پہلا حادثہ کیا تھا؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اور آپ کے دوسرا رشتہ کیا تھا آپ سے ان کا؟
جی بات شروع میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا بیان ہوا تھا، ہم نے بیان کر دیا جی کیا تھے؟ رضاعی بھائی تھے آپ کے، دودھ پیتے بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے پہلوان، بہادر، لڑائی میں ماہر، سب کچھ تھا، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق، کون امیر بن رہا ہے، کون بادشاہ بن رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اسے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کا صرف ایک کام تھا کہ صبح کو نکلتے اور چلے جاتے مکہ مکرمہ سے باہر، حدود حرم سے باہر نکل جاتے اور شکار کرتے۔ شام کو جب آتے تو سب سے پہلے مسجد حرام میں جہاں کافروں کی، کفار کی مجلس بیٹھی رہتی ہے، آج ایسے کیا، آج ایسا ہم نے شکار کا پیچھا کیا، آج ہم نے ایسا شکار کیا اور یہ کیا، اس کے بعد جاتے بیت اللہ کا طواف کرتے اور اپنے گھر چلے جاتے، اپنے گھر چلے جاتے۔ طبرانی کے اندر ہے کہ ایک دن وہ اپنے شکار سے واپس آ رہے تھے اور یہ تقریباً 6 نبوی کا واقعہ ہے، اور 5 میں آخر رجب اور رمضان میں کیا ہے؟ مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی تھی۔ 6 نبوی کا واقعہ عام طور مؤرخین نے لکھا ہے کہ ایک دن آئے اور ابھی صفا پہاڑی کے پاس تھے کہ عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی نے کہا، ابو عمارہ تم لوگوں کی غیرت مر گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت تنگ کیا ہے، ابو جہل نے آج تمہارے بھتیجے کو بڑا تنگ کیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، مارنے کے لیے بھی دوڑا ہے، مارنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ کہا کہ کسی نے اور دیکھا تو نہیں؟ کہا کیوں نہیں، بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن خاندانی طور پر ایک غیرت تھی، ایک حمیت تھی، ایک جذبہ تھا۔ وہیں سے سیدھے مسجد حرام میں آتے ہیں اور پہلے تو موقف کا اور ماحول کا اندازہ لگایا، کھڑے ہو کر کہتے آج ہم نے فلاں شکار کا ایسے پیچھا کیا، ایسے کیا، یہ کرتے کرتے کہتے بالکل ابو جہل کے قریب پہنچ گئے اور اپنی کمان اٹھا کر کے زور سے اس کے کندھے کے بغل مارا اور دوسرا اٹھا کر کے اس کے چہرے پر مارا۔ کہا کہ بدبخت تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ محمد اکیلے ہیں؟ آج سے میں بھی ان کا ساتھی ہوں، آج سے میں بھی ان کا ساتھی ہوں، میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہاں تک بنو مخزوم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ خانے کعبہ میں آپس میں لڑائی ہو جائے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، فعلاً ہم نے آج اس کے بھتیجے کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ یہ کہہ کر کہتے حمزہ واپس سیدھے گھر آتے ہیں تو دل کے اندر عجیب الجھن ہے، جذبات میں آ کے کہہ تو دیا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، لیکن بھائی ابو طالب مسلمان نہیں ہے، فلاں مسلمان نہیں، فلاں عباس مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ حضرت حمزہ رات بھر یہی الجھن رہی۔ شیطان کہتا کہ نہیں پھر جاؤ اپنے اسلام سے، دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی رہی، اسلام پر باقی رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اپنا معاملہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان یہ دین حق ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ چنانچہ وہیں پر وہ مسلمان، اس سے مسلمانوں کو ایک بڑی قوت ملی۔ اور دوسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ مکہ کے اندر عجیب صورتحال پیدا ہوئی، یعنی قریب تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے دوسرے قبیلے والے لڑ کھڑے ہوں، مکے کی گلیوں میں ہی نہیں بلکہ خود خانے کعبہ مسجد حرام کے اندر خون کی ندیاں بہ جائیں۔ عجیب ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا،
کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے لوگ بہت تکلیفیں دینا شروع کیے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب اس جذبات میں آ گئے کہ نہیں، ہمیں محمد، دوسرے لوگ پرواہ نہیں تھی لیکن محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ضرور دفاع کرنا ہے۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں کہ آخر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر دو دور آئے ہیں اور دونوں دور عجیب ہیں۔ ایک دور اسلام سے پہلے کا ہے، ایک دور اسلام سے بعد کا ہے۔ جو دور ان کا ہے واللہ کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتا۔ یعنی اسلام سے پہلے اس قدر سخت دل، اس قدر پتھر دل تھے کہ ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے تھے لوگ کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، اور مسلمان ہو جانے کے بعد واللہ اس قدر نرم دل ہو جائیں کہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت کہتی ہے کہ عمر، حالانکہ امیر المومنین ہے، بوڑھی عورت کہتی ہے کہ عمر، میں اس وقت کو بھی جانتی ہوں جب مکے میں فلاں جگہ جہاں دنگل لگتی تھی اور سوق عکاظ میں تم کشتیاں لڑا کرتے تھے، اور آج بھی میں دیکھ رہی ہوں تم خلیفۃ المسلمین بن کے ادھر دیکھنا، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ اور عمر فاروق ہیں کہ سر نیچے کر کے سن رہے ہیں، بوڑھی عورت کا کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی جواب نہیں۔ تو دو مرحلہ ان کے اوپر جو رہا ہے عجیب رہا ہے۔ اس کے ایک واقعے سے آپ سنیے، جب مسلمان ہجرت کر کے جا رہے تھے، ایک صحیح واقعہ ہے، مسلمان ہجرت کر کے جا رہا تھا، علامہ البانی اسے تبانی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابیہ جو پہلی ہجرت کر کے گئی تھی، عامر ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں، یا عامر ابن ربیعہ، اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حتمہ ہیں، لیلہ بنت ابی حتمہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں سواری کے لیے ہجرت کے لیے تیار تھی، مکہ سے باہر جا چکی تھی، تو یاد آئی، میرے ساتھ میرا بیٹا تھا اور ہم ایک اونٹ پر بیٹھے تھے، یاد آتا ہے کہ فلاں چیز تو بھول گئی ہے، فلاں چیز، لہذا میرے شوہر نے مجھے یہیں پر روک دیا اور جا کر کے سامان لے آنے گئے۔ اتنے میں دیکھتی ہوں کہ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ عمر۔ کہا کہ عمر نے ہمیں بہت تنگ کر کے رکھا تھا، ذرا دیکھیں ان سے کوئی خاندانی علاقہ نہیں تھا۔ کہتی ہے کہ سب سے سخت مکے میں ہمارے اوپر کون تھے؟ عمر تھے ہمارے بارے میں، جانتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف میں ہے، ان کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے مجھے اور اپنی بہن کو عمر رسیوں میں باندھ کر کے سزائیں دیا کرتے تھے۔ تو صرف اپنے بہن بہنوئی کو نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی۔ تو یہ ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حتمہ کہتی ہے کہ عمر سے بڑی تکلیفیں ہم کو پہنچا کرتی تھی، لیکن کتنا بھی سخت دل ہو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے کسی گوشے میں رحم کا پہلو ضرور رکھا ہے، رحم کا مادہ ضرور رکھا ہے۔ کہا کہ میرے پاس آتے ہیں، اولا تو ایک ڈر لگی، دوسرے کہا اب تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں، کرے گا کیا عمر، کرے گا کیا عمر؟ ہم سے کہتے ہیں کہ ام عبداللہ کہاں جا رہی ہو؟ تو غصے میں آئی اور کہتی دائی بات، جو جلا بھنا رہتا ہے وہ جلی کٹی سناتا بھی ہے۔ کہتا ہے کیا کروں؟ کہتی ہے کیا کروں؟ نہ ہمیں یہاں سکون سے رہنے دیتے ہو، نہ اللہ کا نام لینے دیتے ہو۔ میں چلی جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کسی زمین میں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا موقع ملے گا، ہمیں اللہ کا نام لینے کا ملے گا۔ حضرت عمر نے اپنا سر نیچے کر لیا، کہا کہ ام عبداللہ صحبکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ کہا یہ پہلی بار دیکھا تھا ہم نے کہ عمر کے اندر کسی قسم کی نرمی تھی۔ یہ کہہ کر کے عمر چلے گئے۔ اتنے میں ہمارے شوہر عامر جب آتے ہیں تو ہم نے کہا ابو عبداللہ کاش کہ آج آپ نے دیکھا ہوتا۔ کہا کیا دیکھا ہوتا؟ یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عمر کی سختی دیکھیے، لوگ ان کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے۔ کہا کیا دیکھا ہوتا؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، عمر کے دل کو اتنا نرم ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
تو کہا کیا تو سمجھتی ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ تو کیا سمجھتی ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہوگا. یعنی یہ سختی تھی ان کی. خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے اندر خیر رکھتا ہے اسے دین کی توفیق دیتا ہے. اور نباذ عالم حکیم امت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ شخص اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن سکتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی دونوں عمر میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسے آپ اسلام کی توفیق دیجئے تاکہ اسلام کو اس سے قوت ملے. عامر ابن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر ابن خطاب یعنی ابو حفص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے تلقین کی آپ کو کہ نہیں صرف ایک کے لیے دعا کیجیے. علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر اگر مجھ سے نمبر بھول نہیں رہا ہے تو 3222 یا 3226 نمبر حدیث کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. عمر کو اسلام کی توفیق عطا کر کے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسلام کو قوت عطا فرما. چنانچہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج مکے کے اندر جو فساد پھیلانے والا شخص اس کا معاملہ ہی تمام کر دیتے ہیں. چنانچہ راستے میں انہیں ایک اور آدمی ملا. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہی جس نے مکے میں فتنہ فساد مچا رہا ہے نعوذ باللہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے. اس نے کہا تمہیں اپنے گھر کی بھی کچھ خبر ہے؟ حالانکہ معلوم تھا گھر اب خبر تھی لیکن وہ کیا ہے ان کا رخ کی طرف دوسری طرف بدلنا چاہتا تھا. خبر ہے؟ کہا کیا؟ کہا کہ تمہارے بہن مہنوئی. کہا چلو پھر انہی کا معاملہ پہلے تمام کرتے. آئے اور گھر میں دستک دیا تو معلوم ہوا کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. کیونکہ پہلے بھی سزا دیا کہ معلوم تھا کہ مسلمان باندھ کے رکھا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے پاس کسی قرآن پڑھانے والے کو بھیجا. دروازے پہ دستک ہوئی. بہن نے دروازہ کھولا. حضرت خباب بن ارد تھے جا کر کے چھپ جاتے ہیں اور کچھ بولنا نہیں ہے بس بہنوئی کو پہلے پیٹنا شروع کیا. اٹھا کے پٹک کر سینے پر چڑھ لیے اور ان کی خبر لینے لگے. اتنے میں بہن آگے پہنچتی ہے تو بہن کو زور کا ایک چماٹا مارا اس کے منہ کہ اس کے منہ سے خون کا فوارہ نکل گیا. بہن کو بھی غصہ آ گیا. کہا کہ عمر آخر کرو گے کیا کرو گے؟ یہی کرو گے نا؟ قتل کر دو نا. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ اور کچھ کرو گے؟ جو کچھ کرنا ہے تمہیں کر جاؤ. لیکن یہ جان لو کہ اسلام کی نعمت جو ہم کو مل گئی اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے. بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا. آخر بہن نے کیا کہا کہ شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، جو کچھ کرنا ہے کرو، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. یہ بہن کا سخت جواب تھا. کہتے عمر نے کہا کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا پڑھ رہی تھی؟ اس پر بھی بہن نے ایک اور طرح دی. کہا کہ تم مشرک ہو، اسے اپنے ہاتھ سے چھو نہیں سکتے. کہا کہ یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ چنانچہ قرآن پڑھے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں دار ارقم میں تھے، جیسا کہ ابھی تھوڑا دیر بیان کروں گا. وہاں پہنچ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی میں لوگوں نے اتنی زور کا نعرہ مارا، اتنی زور کا اللہ اکبر کہ پوری صفا پہاڑی گونج گئی. یہ ہونا تھا کہ اسی مجلس میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن مجلسوں میں جس محفل میں
ہم نے دین کے خلاف کوئی بات کہی تھی، اب وہ کوئی مجلس نہیں چھوڑوں گا، کوئی محفل نہیں چھوڑوں گا کہ وہاں جا کر کے میں اپنے دین کا اعلان نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، دو قسم کی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھتے ہیں اور سیدھے آتے ہیں مسجد حرام میں، مسجد حرام میں آتے ہیں اور تمام مکہ کے لوگوں کو سنا کر کے، اس لیے کہ جو لوگ اسلام لاتے تھے عام طور اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے تھے، تمام لوگوں کے سامنے مسجد میں آ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہنا تھا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے سارے ان کے اوپر پل پڑتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں، پل پڑتے ہیں ان کے اوپر، ایک مار رہا ہے، دوسرا پیر کھینچ رہا ہے، اور اکیلے اللہ کا بندہ اکیلے سب سے بھڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم تھوڑے ہیں، اگر 4-6 آدمی اور ہو گئے ہوتے تو یا تو مکے میں ہم رہتے یا تم لوگ رہتے۔ ظاہر بات اکیلے ہیں اور وہ 10 کے، اکیلے آدمی 10 کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب تھک گئے اور سارے لوگ ان کے اوپر حملہ کر رہے تھے، اتنے میں ان کے والد، ان کے ماموں عاص بن وائل آتے ہیں اور کہتے ہیں بیوقوفو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ بنو عدی تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تو لوگوں نے ان کو چھوڑا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ یہ صرف پوری مجلس میں اعلان کیا بلکہ اس سے فائدہ ایک فائدہ ہوا کہ اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی مسلمان مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو آپ لوگوں نے پچھلی مجلس میں سنا ہو کیسے ان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، کبھی لا کر کے اجڑی ڈال دیا، کبھی آپ کو مارنے کھڑے ہو گئے، کبھی آپ کا گلا گھونٹنے لگے، ان کے علاوہ کوئی مسلمان۔ لیکن حضرت عمر جب مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے لڑائیاں کی ہے، مار پیٹ کی ہے، بھگایا ہے اور مسلمانوں کو لے آ کر کے وہاں پر کیا کیا ہے؟ نمازیں پڑھائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر اسلام قبول کیے ہیں اس وقت سے ہمیں طاقت مل گئی ہے۔ ہم لوگ خانہ کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ مسلمان ہوئے تو ہم لوگوں کو لے کر کے جاتے تھے اور کہتے پڑھو یہاں پر نماز، تم اس مسجد میں اللہ کے بعد کے زیادہ حقدار ہو۔ اور اگر کوئی آڑے آتا تھا تو تلوار لے کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں ہم لوگوں کو طاقت۔ یہ 1.5 سال کے اندر ساتھیوں کفار کے لوگوں کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ پہلی چیز کہ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں لوگوں نے اپنا قاصد بھیجا تو وہ نامراد واپس آیا، تیسری چیز حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، چوتھی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور پانچویں چیز کہ مکہ کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کسی شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مکمل بائی کاٹ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے اس مرحلے کے چند اہم واقعات میں آپ کے سامنے اشارہ کرتے چلا ہوں۔ پہلا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر بات ہے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے لوگوں کے سامنے آپ ان کے ساتھ مل نہیں سکتے تھے، کبھی آپ نکل جاتے مکے کی پہاڑیوں میں کسی وادی میں لوگوں سے ملاقات کرتے۔ آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہو، سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے خون ہم نے بہایا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے خون جو بہا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس مسلمان نے بہایا وہ کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا اس لیے کہ ہم لوگ مکے کی ایک گھاٹی میں بیٹھ کر کے نبی کریم آپس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، آپس میں بیٹھ کر کے ہم لوگ کچھ سیکھ رہے تھے کہ کافروں کا ایک وفد آ گیا اور ہمیں روکنے لگا تو ہم نے تلوار چلائی ہے تو ایک کافر کو چوٹ لگی، خون بہا ہے، وہ سب سے پہلا خون ہے اسلام کے بارے میں جو ہم نے بہایا۔ تو کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام مجمع میں لوگوں سے ملتے نہیں تھے، اور ظاہر بات ہر وقت دور چلے جانا، کہاں
گھاٹیوں میں بڑا مشکل تھا. لہذا مکے میں ایک جگہ متعین، ایک گھر متعین کر لیا تھا جہاں آپ لوگوں سے ملتے تھے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. اسے دار ارقم کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دار ارقم. رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم. حضوری میں جناب حضرت جناب حمزہ و ابوبکر تھے ہمدم، وہاں پر رہا کرتے تھے. یہ کہاں تھا ساتھیو؟ آج بالضبط اس جگہ کی تعین تو مشکل ہے، اس لیے جانتے ہیں مکہ اور خانہ کعبہ کے ارد گرد تمام چیزیں بدل گئی ہیں. لیکن اگر آپ صفا پہاڑی کو اپنے پیچھے رکھیں اور جو قصر ملکی ہے اس کو اپنے بائیں آنکھ کی طرف رکھیں اور آپ کا رخ جو ہے اس طرف ہو، تو وہی جہاں جاتا ہے گویا کی وہ جو راستہ بنا ہے نیچے آنے کے لیے، صفا پہاڑی کے دامن میں یہیں پر ایک گھر تھا، دار ارقم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ میں آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی. جو قریب کا گھر رہتا تھا لوگ اس میں پناہ لیتے تھے، تو لوگوں کو شبہ نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ انہی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس پر ایک سورت نازل ہوئی قرآن مجید. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے. امیہ تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ سارے بڑے بڑے لوگ تھے. آپ انہیں سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگرچہ وہ لوگ دشمنی کرتے تھے لیکن یہ دشمنی اس بات میں آڑے نہیں آتی تھی کہ آپ ان کو دین کی بات بتلائیں، سمجھائیں، ان سے کچھ معاہدہ کریں. اتنے میں ایک بڑے مشہور صحابی اور جو پہلے اسلام قبول کیے تھے، نابینا تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے بتلا دیجیے، مجھے یہ بتلا دیجیے. چونکہ وہ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کو ان کا آنا یہاں پر پسند نہیں آتا، یہاں آنا پسند نہیں آتا. ساتھیو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی قادر مطلق نہیں ہے. اس سے بھول چوک کا امکان ہے، لیکن کوئی ضروری جو بھول چوک ہو اور گناہ بھی ہو. مصلحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دیکھی کہ یہ تو مسلمان ہے ہی، ان کا ایمان پختہ ہے ہی. جس طریقے سے بسا اوقات آدمی اپنے بچے کی جھوڑی تم کنارے چلو ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ بچے سے اسے نفرت ہے اور دشمنی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ایمان پر آپ کو اعتماد تھا، یقین تھا، لیکن اس مجلس میں ان کا آنا اور آپ کو مشغول کرنا آپ کو پسند نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رنگ اور انداز بدلا. آپ کو جس سے ہوتا نا کسی آدمی کا آنا پسند نہ ہو اور آپ ان کے ساتھ مشغول رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر کے اللہ کے رسول متنبہ کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنہ تلہا. منہ بنائے، اعراض کیا صرف اس وجہ سے کہ ایک نابینا آ گیا ہے. کیا معلوم آپ کو، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے. جو لوگ تو آپ سے دور بھاگتے ہیں، آپ ان کے در پہ ہیں، اور جو آپ کے پاس اس لیے آتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے، آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں. کلا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کلا ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہا تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے، جسے نصیحت حاصل کرنا ہوگا نصیحت حاصل کرے گا. تیسرا واقعہ بڑا دلچسپ ہے ساتھیو. مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان تھا رکانہ، اور پورے مکہ میں اور مکے میں آنے والوں میں کسی نے کبھی اس کی پیٹھ زمین سے نہیں لگائی تھی. سنن ترمذی کے اندر روایت ہے اور ابو بکر الشافعی نے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، کسی نے مکے میں ان کی پیٹھ نہیں لگائی تھی. اور ظاہر بات اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا دنیا کے معاملات سے کچھ، انہیں اپنے ورزش کرنا ہے، کشتی لڑنا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ علاقہ نہیں رہا کرتا. کیا کیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں گئے اور وہ بکریاں چلا رہے تھے.
آپ سے کہتے ہیں کہ محمد اللہم صلی علی محمد، آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں نا، آپ کو بڑی طاقت حاصل ہے، آپ اگر مجھے پچھاڑ دیجئے تو آپ کو 100 بکریاں دوں گا، مجھے آپ اگر پچھاڑ دیجئے تو میں آپ کو 100 بکریاں دوں گا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک۔ آپ ان کے ساتھ لڑے، تھوڑی دیر میں پٹک کر کے ان کے سینے پر بیٹھ گئے۔ عجیب جلدی میں یہ معاملہ ہوا کہ ان کو توقع نہیں تھی رکانا کو۔ کہا ٹھیک ہے دوبارہ چلیے، دوبارہ 100 بکریاں اور دیتا ہوں آپ کو۔ یقین ہی نہیں رہا تھا کہ مجھے کوئی پچھاڑ دے گا۔ دوبارہ پھر آپ سے بھیڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دیکھتے ہی پھر انہیں پچھاڑ دیا اور پھر سینے پر بیٹھ گئے ان کے۔ چلیے تیسری بار 100 بکریاں اور دیتا ہوں، 100 بکریاں اور دیتا ہوں۔ تیسری بار بھی ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پچھاڑ دیا اور پھر سینے پر بیٹھ گئے۔ ابھی آپ سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا یہ کوئی انسانی طاقت نہیں، کوئی غیبی طاقت ہے، یہ کوئی غیبی طاقت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد اللہم صلی علی محمد، آج تک کسی نے میری پیٹھ کو زمین سے لگایا نہیں۔ جانتے پہلوانوں کی یہی کشتی ہوتی نا، جس کی پیٹھ زمین سے لگ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ میری پیٹھ کو کسی نے زمین سے لگایا نہیں ہے، لیکن آپ ہیں کہ آپ نے لگا دیا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مسلمان ہو گئے۔ کہا اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری 300 بکریاں بھی واپس کرتا ہوں، لے جاؤ، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ان کی 300 بکریوں کو بھی واپس کر دیا۔ چوتھا واقعہ جو اس سلسلے میں بڑا اہم پیش آیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو اپنے دین کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر وغیرہ کی اسلام لانے سے پہلے کا معاملہ ہے، اظہار کیا کرتے تھے۔ لیکن مکہ کے لوگ جانتے ہیں، پچھلی بار مجلس بیان ہوا کیسے ان کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک بار اس قدر مارا تھا ان کو کہ آپ کے ان کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ اگر ان کے بالوں کو سے چھوا جاتا تھا تو ہاتھ میں آ جایا کرتا، اتنی تکلیفیں دی تھی ان کو، اتنا مارا تھا۔ یہاں تک کہ خطرہ ہو گیا تھا کہ بنو عدی کے بنو تیم کے لوگ، بنو تیم کے لوگ ابھی لڑائیاں چھیڑ دیں گے کہ ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی، جیسے دوسرے مسلمان گئے ہیں۔ آپ نے اجازت دے دیا۔ وہ مکے سے نکلے اور یمن کی طرف برق غیمات تک پہنچے جو 600 کلومیٹر ہے تقریباً۔ کتنا؟ 600 کلومیٹر ہے۔ وہاں پر ایک کافر ابن الدغنہ آپ سے ملتا ہے اور کہتا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا چلا جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں جہاں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، جہاں اللہ کی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ مکہ کے لوگ مجھے اللہ کی بات کرنے نہیں دیتے۔ کہا کہ ابوبکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا آدمی نہ کسی شہر سے نکالا جاتا ہے اور نہ کسی شہر سے خود نکل کر کے جاتا ہے۔ کیوں؟ بالکل بعین ہی وہی صفات آپ کی گنائی جو حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتیں گنائی تھی۔ آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت کے وقت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ کیسے جائیں گے؟ چلیے میں اپنی ذمہ داری پر آپ کو واپس لے چل رہا ہوں۔ 600 کلومیٹر واپس لے کر کے آئے۔ اس وقت 600 کلومیٹر جانتے ہیں کتنا رہوگا؟ واپس لے کر کے آئے اور مکہ کے لوگوں سے کہا کہ ابو بکر جیسا شخص، اسے ہم نے امان دیا ہے، وہ ہمارے امان میں ہے۔ وہ جیسا شخص نہ اب کسی شہر سے نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا یہ بات صحیح ہے، لیکن انہیں کہیے کہ قرآن پڑھا کریں تو آہستہ پڑھا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ دنوں تک تو یہ اس بات کا التزام کیا، لیکن اس کے بعد اپنے گھر کے سامنے ایک چبوترا بنایا، اس پر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو بڑے رقیق القلب تھے۔ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ارحم امتی بے امتی ابی بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحمت کرنے والا میرا امتی کون ہے؟ ابو بکر ہیں۔ بڑے رحم دل تھے، لہذا وہ قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، تو کافروں کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے، سنتے رہتے تھے۔ تو کافروں نے کہا کہ تو عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جا کر کے ابن الدغنہ سے شکایت کی، بنو قارا کا سردار تھا، ابن الدغنہ سے شکایت کی،
کہا کہ آپ کی امان میں ہم نے دیا تھا، لیکن ان سے کہیے آپ کی امان میں رہنا ہے تو اپنے گھر میں جو کرنا ہے کریں، باہر نکل کر کے ہمارے بچوں کو برباد عورتوں اور بچوں کو خراب نہ کریں۔ حضرت ابوبکر نے کہا مجھے یہی کرنا ہے، تمہارے امان کی مجھے پرواہ نہیں ہے، جو میرے ساتھ کرنا ہوگا کریں۔ اس درمیان میں یہ واقعات پیش آئے ساتھیوں۔ اس کے بعد مکمل بائیکاٹ کا مرحلہ پیش آیا، جسے میں اب یہیں پر چھوڑ کر کے، اس لیے تھوڑا سا موضوع لمبا ہوگا، میں چند باتیں اس سلسلے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آج کے درس میں فائدہ کیا ہوا، پھر انشاءاللہ یہ درس جب رمضان کے بعد شروع ہوگا تو وہاں سے رکھیں گے جہاں سے سلسلہ مکمل بائیکاٹ کا ہوا تھا۔ دیکھیے صحابہ کرام کی فضیلت ان واقعات سے صاف ظاہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس لائق سمجھا، ان کے اندر اتنا ایمان دیکھا کہ وہ اللہ تعالی کے نبی کی صحبت کے لیے مناسب ہے۔ دوسری بات، اس وقت کے مسلمانوں کی ایمان کا ذرا اندازہ لگائیں کہ ہر قسم کی تکلیفوں کے باوجود اسلام پر اڑے رہے، کافر نو ہر قسم کی تکلیف دیا، لیکن دو چیزوں میں سے کسی پر کامیاب نہیں ہوئے ساتھیوں۔ ایک تو یہ کہ کسی کو دین سے پھیر نہیں سکے تکلیف دے کر کے، اور آپ لوگوں نے سمجھا ہے کیسی تکلیفیں دیا کرتے تھے کہ آگ کے انگاروں پر ساتھیوں لیٹنا سن لینا اور مسئلہ ہے، لیکن جب معاملہ تجربے کا ہے، پریکٹیکل کا ہے تو اور مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ آگ کے انگاروں پر لیٹنا سوچ کر کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے، چہ جائے کہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، اور آگ کے انگارے جسم کی خون سے اور پیپ سے بجھ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص کو بھی نہ دین سے پھیر سکے، نہ کوئی آدمی اگر ایمان لے آنا چاہتا ہے تو اسے ایمان لانے سے روک سکے۔ ذرا غور کریں گے، دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان لانے والوں کی رفتار کم آہستہ رہی ہے، لیکن جو ایمان لانا چاہتا تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تفصیل کا موقع ہے کہ میں بتا کتنی تکلیفیں دیا لوگوں نے، کتنا مارا ہے لوگوں نے، لیکن ایمان لانے سے روک نہیں سکے۔ دوسرا فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت، کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف خطرات سے آپ کو بچاتا ہی نہ تھا، بلکہ آپ کی تسلی کے لیے سامان پیدا کرتا تھا۔ جیسے پچھلی مجلس کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ یہ دیکھیے آپ کا مقام تو یہ ہے کہ درخت بھی آپ کی باتوں کو مان رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ جگہ رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کیا کرتا تھا۔ چھٹی یا چوتھی چیز یہ کہ ساتھیوں اس بات کو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ، جہاں تک بنانے، بگاڑنے، لینے دینے کا معاملہ ہے، یہ سب کچھ اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے؟ اپنے ہاتھ رکھا ہے۔ کسی انسان کو یہ دیا نہیں، کسی انسان کو نہیں دیا۔ اس کی سب سے واضح مثال کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ خود بیان فرماتی ہے کہ مکہ کے لوگ ہمیں تکلیف دیا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کی چچا کی وجہ سے رکاوٹ تھی، دوسرے لوگوں کے خاندان والے لیکن کمزور جو مسلمان تھے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتے تھے، دور کرنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں تھی۔ تو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اس میں سے جس کو جب چاہتا ہے جتنا حصہ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں دیتا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ رکانا کو آپ نے کیا کیا؟ پچھاڑ دیا، یہ معجزہ دیا آپ کو۔
اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ معجزہ بھی دے سکتا تھا کہ بلال کو آپ تپتی ہوئی ریت پر لیٹنے سے آپ بچا لیتے، حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لیٹنے سے بچا لیتے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ طاقت. اسی لیے آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ کیا کہتی ہے؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت کو لوگوں سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اسی طریقے سے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے جس کے دل کو سخت. یہ مجھے بتائیں اللہ، حضرت ابو طالب اللہ کے رسول کے زیادہ قریب تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ جی ابو طالب تھے. اور کس کا دل زیادہ سخت تھا، ابو طالب کا کہ عمر کا؟ جی عمر رضی اللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل کو نرم کر دیا جتنا ہی سخت تھا. ذرا آپ سوچیں عامر نے کیا کہا تھا کہ خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر اسلام، یعنی یہ تصور تھا ان کے بارے میں. اس کے برخلاف ابو طالب کا دل اتنا نرم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے نہیں کھولا، اسلام کے لیے، اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. تو دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کسی دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے. اور ایک فائدہ یہ کہ قرآن کی قوت بیانی ساتھیوں اسی لیے واللہ میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں بڑی تاثیر رکھی. پچھلے ہفتے جو ایک واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا قرآن کی تاثیر کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھی اور ام جمیل انہیں دیکھ نہیں سکی. امام قرطبی نے خود بیان کیا کہ ہم نے آزمایا ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں تو مجھے کافر دیکھ نہیں سکے. یہ تو ظاہری بات ہے. اسی طریقے سے قرآن کے پڑھنے کا اثر. اسی لیے بعض لوگ اس وقت جو غیر مسلموں پر دین، غیر مسلموں کے بارے میں پر دین کا کام کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت یہیں سے شروع ہی ہوتی ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے ان پر تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے. اس کا انکار نہیں کہہ سکتا اس کے فائدے ہے. اس کا ایک فائدہ ہے اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ نے سمجھے نہ بھی آدمی پھر بھی عجیب سی تاثیر رکھی، جیسا کہ نجاشی اور اس کے لوگوں پر ہوا ہے. اور آخری بات یہ ہے ساتھیوں، اس کو ہمیشہ اور خاص طور پر اس وقت سامنے رکھنا چاہیے کہ اسلام سے جو دوسرے لوگوں کی دشمنی ہے وہ افراد اور جگہ کے لیے نہیں ہے. وہ افراد کے لیے اور جگہ کے لیے، اگر افراد کے لیے ہوتی اور جگہ کے لیے ہوتی تو جو لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے حبشہ، ہزاروں کلومیٹر دور، وہاں پیچھا کیوں کیا لوگوں نے؟ اسی طریقے سے آج بھی بعض لوگ دیکھیں نام کے صرف مسلمان رہتے ہیں، انہیں الحمدللہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، پھر بھی باطل اسے قبول نہیں کرتا. بعض حکومتوں کے حاکم اگرچہ کمیونسٹ رہا کرتے ہیں لیکن مغرب یہ قبول نہیں کرتا کہ اس ملک کے اندر کوئی بڑی طاقت پیدا ہو. کیوں؟ انہیں خطرہ اس سے نہیں ہے، خطرہ یہ ہے کہ کہیں کچھ لوگ دین کے نام پہ آ کے اس طاقت کو ہمارے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام نشانی لے رہ جائے. اسی لیے اس وقت دنیا میں دیکھیں گے کہ پورے مغربی دنیا کے لوگ کسی بھی اسلامی ملک کو طاقت میں آنے دینا نہیں چاہتے. تو اصل طاقت ان کی افراد سے اور ملک سے نہیں ہے. کس چیز سے ہے؟ اصل طاقت کیا ہے؟ اسلام سے ہے. اور یہ شیطانی حربہ ہے جو شیطان اپنے چیلوں کو سکھلاتا ہے. اور اس بات پہ توجہ دے لیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس پر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے. آج ہمارے بہت سے بھائی لوگ ہیں، بہت سے لوگ، اور عام طور پر سوال ہوتا ہے، ابھی قریب بھی ہم سے سوال ہوا، بہت سے لوگ ہیں کہیں نوکری کا مسئلہ ہوا اور وہاں تو ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، مولوی صاحب کیا کریں؟
تو کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی کھانے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے لہذا نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس وقت کے مسلمانوں کی قوت دیکھیے. نجاشی کے دربار میں یہ عادت تھی، یہ وہاں پر اس کا یہ آداب ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ جو کوئی بھی جاتا تھا وہ سجدہ کس کو کرتا تھا؟ نجاشی کو. نجاشی کو سجدہ کرتا تھا. سلام کرنے کا طریقہ یہ تھا. لیکن حضرت جعفر نے جب داخل ہوئے اور مسلمان تو نجاشی کو سجدہ نہیں کیا. نجاشی نے کہا کہ یہ کیوں؟ کہا کہ ہمارا نبی جو دین لے کر کے آیا ہے اس میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. سجدہ کرنا یعنی ذرا سوچے، مجبوری کی حالت میں تھے، پریشانی کی حالت میں گئے، لیکن پھر بھی دین کے اوپر عمل کرنے کے اندر انہوں نے کوئی. اسی طریقے سے جب ان سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں پوچھا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم وہی کچھ کہیں گے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے. لہذا مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین راستہ نکالا. لہذا اگر مسلمان بھی یہ سوچ لے ساتھیوں کہ ہاں اسے یہ دین کا کام کرنا ہے، کسی بھی حالت میں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سیرت سے محبت، آپ کی سنت سے محبت ہمارے اور آپ کے دل میں ڈالے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں، ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے رمضان سے پہلے تک ہماری آپ کی یہ مجلس چلتی رہی ہے، رمضان کے بعد بھی جب شروع ہو تو یہ مجلس ہماری اور آپ کی اسی طریقے سے چلے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.